وعلی آلک و صحابک یا نورا من نور اللہ۔ وقت آپ کے سامنے بڑا قلیل ہے تو دو چار باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہیں اور یہ نچوڑ ہے دو چار باتیں۔ پہلی بات ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ موتیوں کا کاروبار کرتے تھے اور یہ ہیں تابعی، لیکن ان کا بچپن نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں گزرا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ گھر میں کام کرتی تھی، تو یہ بچہ جو تھا یہ ازواج مطہرات کے پاس پلا ہے، ہیں تابعی۔ یہ موتیوں کا کاروبار کرتے تھے تو ملک روم میں گئے موتی بیچنے کے لیے، تو روم والوں نے کہا کہ بادشاہ کو موتی دے دو لیکن ٹھہر بھی جاؤ، کل کام ہے آپ سے بڑا۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا اچھا۔ انہوں نے کہا سال کے بعد ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ آپ دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر بات ہے سفر پہ گئے ہوئے تھے اور وہ منظر ذہن میں آیا، سال کے بعد ایک میلہ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو جنگل کی طرف لوگ رواں دواں ہو گئے، وہاں دیکھا تو بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، سونے کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس کی جو کیلیں لگی ہوئی ہیں وہ چاندی کی، مرمر کا بڑا خوبصورت نیچے بچھونا بچھا ہوا ہے۔ لوگ دور دراز سے لائنیں لگا کے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا تو بڑے دانا حکیم سمجھدار لوگ آئے، وہ اس کے ارد گرد پھر کے چلے گئے۔ پھر دیکھا تو راہب جو ان کے گرجا میں عبادت کرواتے ہیں، راہب آئے، وہ بھی اس خیمے کا طواف کر کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا تو فوج بوٹ پہن کے فوجی پریڈ کرتے ہوئے آئے، وہ بھی چکر لگا کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا خوبصورت لڑکیاں حسین و جمیل، بہت حسین و جمیل، وہ اس طرح آئیں اور خیمے کی گرد چلی گئیں۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا یہ کیا منظر ہوا؟ حکیم آگے پھر کے جا رہے ہیں، راہب پھر کے جا رہے ہیں، فوجی بھی آگے پھر کے جا رہے ہیں، خواتین بھی ننگے منہ آگے پھر کے جا رہی، کیا ہے یہ؟ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، روم کے بادشاہ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ سال کے بعد لوگ سارے آ کے اس کی قبر پر آ کے عرس مناتے ہیں اس کا، یعنی وہ جو پہلے راہب آتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہماری دعا بچا سکتی تمہیں تو ہم بچا لیتے، لیکن موت سے دعا نہیں بچا سکتی۔ آنی تھی، آ گئی۔ سمجھدار آتے ہیں، اگر عقل مندی، دانائی، طب، حکمت اگر تمہیں بچا سکتی تو ہم بڑے طبیب تھے، نہ بچا سکے۔ فوج آتی ہے، وہ کہتی ہے اگر جاہو جلال، قوت، طاقت اگر یہ بچا سکتی تو ہم فوجی ہیں، پریڈ کر کے سلام کر کے جا رہے ہیں، ہم بھی نہیں بچا سکے۔ پھر خواتین جو آئیں انہوں نے کہا اگر کوئی حسن و جمال کا دل دادا ہوتا اور ہمیں دیکھ کر تمہاری جان چھوڑ جاتا، ہم بھی آئی ہوئی ہیں۔ تو دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں بچا سکتی۔ بلکہ بادشاہ بڑا امیر تھا، جب وہ مرنے لگا نا تو اپنا کفن اس طرح جھاڑا، کہتا ہے ہلاک انی مالیہ ما اغنی عنی سلطانیہ، کہنے لگا میرا مال بھی برباد ہو گیا، میری بادشاہی بھی نہ بچ سکی۔ تو بادشاہی بھی، مال بھی، 100 سال جی لیں، 200 سال جی لیں، 1000 سال جی لیں، اس کے بعد موت ہے کہ نہیں؟ یہ پکا فیصلہ ہے کہ مرنا ہے، یا کوئی شک ہے کسی کو؟
کسی کافر کو بھی شک ہے اس میں مرنے میں؟ متفق مسئلہ ہے کہ موت آنی ہے. جب موت آنی ہے، اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو پھر اس کی تیاری. میں ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا تو وہ کراچی جا رہے تھے، تو میں نے اس کی تیاری کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا. ایک چھری نا، وہ اس پہ اخبار لپیٹ کے وہ اندر رکھ رہے تھے، کاغذ قلم بھی اندر رکھ رہے تھے، اور ناڑا ڈالنے والی وہ بھی اندر رکھ رہے تھے، کینچی بھی. اور میں کہ کتنے جا رہے ہو؟ کہتے کراچی تھے. میں کہ انہوں نے کی کام ہے کراچی؟ کہنے لگے جی وہ مونچھیں بڑی ہو جاتی ہیں تو بندہ تھوڑی کاٹ بھی لیتا ہے نا. تو میں کہ چھری لگی کام ہے؟ کہنے راستے میں امرود لیں گے، سیب لیں گے تو پھر کاٹیں گے کیسے؟ وہ پوری بھائی 2 دن کا سفر آپ نے جانا ہے تو اتنی تیاری کر رہے ہیں، تو جہاں جا کے واپس ہی نہیں آنا. کبھی اس کا سوچا آپ نے؟ ایک ماں سی نہ دے بچوں، اٹھ میرا پتر نماز پڑھ لے، امی تو سون نہیں دیندی، امی تو سانو سون نہیں دیندی. اس نے کہا بیٹا تیرے آرام کے لیے جگا رہی ہوں، یہاں جاگو گے تو آگے آرام آئے گا نا. تو اب ہم کیسے جاگیں، کیسے تیاری کریں؟ بس یہ 2 جملے. اور یہ نعرے والی تقریر نہیں ہے، یہ تربیت والی گفتگو ہے. صرف 2-4 جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جتنے آپ کے سوالات ہیں سارے اس کے اندر آ جائیں گے. اگر آپ اس گفتگو کو سمجھ گئے نا تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. بس تو موت کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو توبہ کر لیں. توبہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. آپ کہیں میں توبہ نہیں کرتا، نہیں، توبہ لازم ہے. اب توبہ میں جرم 2 طرح کے ہیں. ایک جرم آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. مثلا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، زنا کیا ہے تو جس کے ساتھ منہ کالا کیا اس سے معافی نہیں مانگنی، اللہ سے مانگنی ہے. شراب، گانا باجا، غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھا، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا دیا، اگر ایسا جرم ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیں. کیسے؟ شرمندہ ہوں کہ مالک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے افسوس ہے اس کے بات کے اوپر. اور اگر آپ نے فرائض چھوڑے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی 10 سال 5 سال نمازیں چھوڑے رہے آپ، اس کی معافی یہ نہیں ہے. اس کی معافی یہ ہے کہ فرائض جو چھوڑے ہیں، توبہ یہ ہے کہ ان کو ادا کریں. اللہ کا حق کوئی چھوڑا ہے ایسا کہ جس کو فعل نہیں کیا جا سکتا، زنا ہو گیا، شراب ہو گیا، اس سے معافی مانگ لیں. فرائض چھوڑیں تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے. اور اگر انسان کا کوئی حق کھایا ہوا ہے، آپ نے کسی بندے کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں کہ آج شب قدر کی رات ہے تو ہم 2 آنسو بہا لیں ہماری معافی ہو جائے. نہیں نہ، اس کا مال واپس کرنا ضروری ہے. جس پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگیں، معافی مانگیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 روپیہ جو کسی کا آپ نے کھایا ہوا ہے وہ واپس کرنا 100 روپے، اس 100 روپے سے بہتر ہے کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کی ہے. خیرات سے پہلے اس کا مال واپس کر دیں. اور بزرگ فرماتے ہیں 1 رتی چاندی واپس کر دینا کسی کی لی ہوئی آپ نے 600 مقبول حجوں سے افضل ہے. اب اگلا بات یہ ہے کہ ہم نے جس کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے وہ بندہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اس کے وارثوں کو مال دے دیں. وارث اگر معلوم نہیں تو کیا کریں؟ اس کے نام پر صدقہ و خیرات کر دیں. پھر توبہ کا طریقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، کہے میرے مالک مجھے معافی دے دے.
فرمایا جب 2 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ او جی ابھی تو جوان ہیں، توبہ کے لیے تو بڑا وقت چاہیے، بڑھاپا ہے، بڑی عمر بڑی ہوئی ہے، منڈے گھنڈے ہیں، کھیڑ کھوڑ لئیے، وہ کیڑا مسئلہ ہے؟ بھائی 6 سال کا بچہ تھا تو وہ جا رہا تھا، اس کو چاچے نے کہا پترے 6 سال نماز فرض نہیں ہوندی، حالے تو نماز نہیں فرض ہوئی، 7 سال بعد نماز کا حکم ہوتا ہے۔ اس بچے نے کہا چاچو تسی نہیں ویکھے میں تو نکے نکے بھی مر گئے نے، تو کیا پتہ ہمیں پہلے موت آ جائے۔ کتنے لوگ جو بازار گئے واپس نہیں آئے، خریداری عید کر کے آئے، عید کے سامان کپڑے خرید کے آئے، ادھر جنازہ جا رہا ہے، وہ تو دیکھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کرنے والا آج کل فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا، آج ہی توبہ کرو۔ اور حکیم لقمان نے بیٹے کو کہا توبہ کو کل کے لیے مؤخر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ اور پھر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پرہیزگار بن، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جائے گا، پرہیز، گناہوں سے پرہیز کرو۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تجھ پر فرض کیا ہے ادا کر، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جائے گا۔ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے باز رہے تو سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا، اور اللہ نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے اسی پر قناعت کر تو غنی ہو جائے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں رحمہ اللہ 10 چیزوں کی پابندی کریں تو آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ 10 چیزوں کی پابندی کریں۔ نمبر 1 زبان کو غیبت سے بچائیں۔ نمبر 2 بدگمانی سے بچیں۔ نمبر 3 ہنسی اور ٹھٹھے سے پرہیز کریں۔ نمبر 4 حرام سے اپنی آنکھ کو بند رکھیں۔ یہ موبائل دیکھنا جائز ہے؟ بدکاری یہ حرام نہیں ہے؟ باہر دیکھنا تو ہوا حرام، تو مسجد میں اشد گناہ ہے، اشد گناہ۔ ضرورت میں کہتا ہوں ایک گھر میں کھانے کے لیے کہنا ہے تو کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کسی کا سوال ہے جواب دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فلمیں دیکھنے کے لیے شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر نہیں جاتے کہ ماں باپ نے بھیجا ہے اعتکاف کے لیے اور تم بغیرتی میں تلے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی؟ بھئی ماں باپ نے اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے، تم بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہو، وقت اس پہ گزار رہے ہو۔ یہ وقت باہر نہیں گزارا تھا؟ وہاں بھی موبائل یہاں بھی موبائل، فرق کیا ہوا؟ حرام سے اپنی آنکھ کو بند رکھے، سچ بولے، ہر نیکی اللہ کا احسان جانے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنی ذات کے لیے بلندی اور بڑائی طلب نہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہے۔ اب اگلا اور آخری سوال، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو کیا کرے؟ سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا، کچھ گناہ ایسی لت پڑ گئی چھوٹتے نہیں ہیں، تو مجدد پاک فرماتے ہیں اگر سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو کچھ گناہ چھوڑ دے، ان پر جب استقامت پکڑے گا ان کی برکت سے باقی گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ تو جو کل کرنا ہے آج ہی کر، جو آج کرے سو اب کر لے، جب چڑیوں نے چگ چگ کھیت لیا پھر ہو سے کیا ہوت ہے، وما علیہ الا البلاغ۔